بڑا بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم جو ہے پہلے واشنگٹن کہا یہ جاتا تھا کہ ڈکٹیشن واشنگٹن سے لے آتی تھی، بندہ بھی واشنگٹن سے آتا تھا ہمارے اسلام آباد میں۔ اب ہمارا انحصار اب جو ہے سعودی عرب پہ ہو گیا ہے، اور پچھلی بار تو بڑا ان کا ایک معذرت کے ساتھ بڑی کہ ایک میں لفظ استعمال کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن ایک تضحیک آمیز طریقے سے جو ہمیں پیسے دیے گئے، $1 ارب مانگے گئے واپس ہم سے، جی اور پھر چین سے لے کر ہم نے دیے، یہ بھی آپ نے خبر پڑی جی ہوگی۔ پھر کچھ اور پھر جو مسائل آئے تھے، جو ایک نیا بلاک بننا تھا ایران کا اور ملیشیا کا اور ترکی کا، اس میں آخری آور میں ہمیں جانے نہیں دیا گیا، ہمارے سنا پرائم منسٹر صاحب کو بھی۔ تو سب یعنی یہ اس کی ہماری مجبوری یہ ہے، دینی بھی، مذہبی بھی اور سیاسی بھی، کہ ایک تو وہ خانہ کعبہ ہے، اور دوسرے بہرحال یہ تو ان کو کہہ جائے گا کہ سب سے زیادہ تعداد میں لوگ ہمارے سعودی عرب میں ملازم ہیں، ان سے ہمیں ریمیٹنس بہت بڑی تعداد میں آتا ہے۔ لیکن جو بادشاہوں کا جو انداز حکمرانی ہوتا ہے، گو کہ اپنے اندرون تو انہوں نے کچھ تبدیلی لائی ہیں، لیکن وہ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے۔ کیا میں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ خطرہ اب بھی موجود ہے کہ جو اس سے پہلے انہوں نے اپنے پیسے مانگے واپس، کیا دوبارہ ایسے کچھ معاملات ہوں اور اس کے بعد پھر وہ اپنے پیسے مانگ لیں؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ لیکن ان کی بھی مشکلات ہیں، اور جنرل صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہوں گے کہ یہ تو ایک میں نے پہلو رکھا۔ دوسرے جناب، جب ہر کڑے وقت میں، مشکل وقت میں، کیونکہ معذرت کے ساتھ ہمارے اس وقت جنرل جمال ناصر ایک بڑے مصر کے ہوتے تھے، جی کہتے تھے سعودی عرب کوئی ملک نہیں ہے، تو ایک لمیٹڈ کمپنی ہے جس میں تمام شہزادے یہ سب ڈائریکٹر حضرات ہیں۔ اور یہ بات تو صحیح وہ ہے کہ ایک شہنشاہیت کا وہ تصور ہے جس میں کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کا کب بدل جاتا، وزیر دفاع کون ہے، ان کی فورن کڑے منسٹر وقت کون میں ہے، ان کے باقی معاملات کیسے چل رہے ہیں، ان کے صوبوں کیا ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ ہے اور باقی وہ سب کچھ ہوئے میں، کوئی وہاں کا اس طرح کا تو ایک سیٹ اپ ہے نہیں۔ فرد واحد ہے جو تمام حکم نافذ کرتا ہے، اور وہی اس کا کہا ہوا آخری لفظ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ان سے معاملات طے کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہر کڑے وقت میں، اب مجھے نہیں معلوم کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہماری باقاعدہ شاید کوئی 5,500 ہماری سیکورٹی جوان جو ہیں وہ ان کی ڈیفنس میں حصہ لیتے ہیں۔ اور وہ تو میں پرانا واقعہ نہیں رہا تھا کہ جب مکہ مدینہ میں کبھی کوئی آتا ہے یا حوثیوں سے ہے، تو یہ خالی نہیں ہے۔ اس خطے میں پاکستان کی فوج کی اتنی اہمیت ہے، اور سعودی عرب کے جو مسائل ایران اور دیگر ممالک سے ہیں، اس میں انہیں بھی ہماری اتنی ہی ضرورت ہے جتنے بعض وقت جو مالی مفادات دیگر میں ان کی ہو۔ ہمارے جو وزراء، ترجمان، مشیران جس طرح کے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان نیسیسری سٹیٹمنٹس ہماری گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ پھر وبال بن جاتے ہیں؟ اور ابھی تک کی جو صورتحال ہے، اس چیلنج سے گورنمنٹ نکل کیوں نہیں پا رہی ہے؟ واٹس یور انالیسز آن اٹ سر؟ دیکھیں، ایک تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ جو اگر شیخ رشید کبھی کوئی یا فواد چودھری یا اس طرح کے جو آپ وزراء یا شاہ محمود قریشی صاحب خود بخود بیان دے دیتے ہیں، ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ اور مجھے نہیں پتہ یہ اس طرح کے میں تو بعض احمقانہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، جو اچھا نہیں لگتا اور غیر ضروری طور پر بھی لگتا ہے، لیکن تھوڑا بہت اگر میں جانتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو، تو وہ پوری ان کا کنٹرول کمانڈ ہے، اور وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں اور انہی کے اشاروں پر یہ بیان دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایسا بیان کہ پرائم منسٹر اس سے آگاہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو ہی سکتا، اور دیر بھی نہیں لگتی، منٹ لگتا ہے نا اب تو۔ آج کل آپ کے ہاں جو ہے ہم کہتے ہیں بریکنگ نیوز 30 سیکنڈ میں نہیں رہتی، 30 سیکنڈ بعد بدل جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب بیان دے اور پرائم منسٹر کو نہیں پتہ چلے؟ اب یہ نہیں پتا کہ ان کے قریب کون نزدیک ہوتے ہیں۔ اور سوری ٹو سے، ایک زمانے میں مجھے علم ہے، جب پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوتی تھیں، تو جتنے بھی لوگوں کے بیان آتے تھے وہ بیان انہی کے لکھے ہوئے ہوتے تھے جو مختلف منسٹر دے رہے ہوتے تھے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے بھی وہ ایک سیکریٹریٹ سسٹم ہوتا تھا، آج اس کے نام سے جاری ہو گیا، آج اس کے نام سے۔ تو ایک تو یہ کہ اگر کوئی منسٹر دے رہا ہے تو 5 منٹ بعد تردید آ جاتی، اور جیسے کہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ فورن منسٹر بڑا اہم ہوتا ہے، اور جب تعلق سعودی عرب جیسے ملک سے ہو، یا وزیر داخلہ بڑا اہم ہوتا ہے، غالباً 3 بڑے جو فورن منسٹر، فائنانس منسٹر، وزیر داخلہ ہوتے ہیں، اور جیسے اس کے بارے میں دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے بیانات دیس پور پیپل، تھوڑا بہت مجھے علم ہے، یہ دلوائے جاتے ہیں۔ اب یہ کیوں دلوائے جاتے ہیں؟ ان کے جو انہیں فیڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو خود، یا پرائم منسٹر سوچ کر جو کرتے ہیں، تو اور اگر غلط ہوتے ہیں اور اس کے جو ڈیمیجز ہوتے رہتے ہیں،
تو میں تو اس کی ذمہ داری اسی پہ ڈالوں گا کیونکہ الٹیمیٹلی بھگتنا بھی اسی ہی پڑتا ہے. رائٹ. بیل صاحب یہ مجھے بتا دیجئے کہ جو اکنامک چیلنجز ہیں عام آدمی پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے, ڈالر کی فلائٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, یعنی اگر ہم 175 کے بعد اگر ڈالر 170 پہ سیٹل ہو جاتا ہے تو ہمیں خوشی کے شادیانے تو نہیں بجانے چاہیے کہ 170 پہ آ گیا تو جی ڈالر میں کمی آ گئی. اب تک ان چیلنجز سے گورنمنٹ نکل کیوں نہیں پا رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ نے ایسا سوال کیا, گورنمنٹ نہیں نکل پا رہی تو میں کیسے ایسا آپ کا حل بتا دوں گا. ایک تو یہ عام آدمی کو سنتے ہوئے ہو گیا, آپ کا عام آدمی بھی کم نہیں ہے. ابھی میں اسلام آباد جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کڑھائیاں, مرغاں, یہ وہ, کوئی بھی جو عام آدمی جس طریقے سے کر رہا ہے نا, آپ کا اصل پسرا کون ہے؟ یہ جو میرا خیال ہے امجد صاحب, یہ جو ہم لوگ ہیں نا جو جنہیں سفید کپڑے بھی پہننے ہیں, جنہیں کوئی ایک وہ رکھتی ہے جو, اور دنیا میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ جو رول ادا کرتی ہے, اب فاروق صاحب کے سامنے کہنا اچھا نہیں لگتا, ہندوستان جو آج جو اتنی بڑی اکانومی پاور ہے اس کا سبب ہے ان کی مڈل کلاس. ٹھیک. اور پتہ نہیں اب کتنی کروڑ ہو گئی ہے. یہ جو امپورٹ یعنی یہ جو ویسٹ کو یا پورے سعودی عرب کو انڈیا کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہم انہیں دیں گے نا تو وہ کروڑوں میں ہوگی. بھائی پاکستان سے کیا ملے گا؟ شکریہ الحمدللہ کے ساتھ 2-4 لاکھ کسٹمر مل جائیں گے. اسی طرح جو تو یہ جو وہ اب جو جنگ ہو گئی ہے مالی مفادات کی, اکنامی کی. آج دبئی والے بیٹھے ہوئے نا سعودی وہاں پہ, اب تو مقبوضہ کشمیر میں بھی بیٹھ گئے. جی معذرت کے ساتھ جنرل شعیب صاحب, دبئی والوں نے پہلے تو یہودیوں کے پاس گئے تھے, اب وہاں چلے گئے. انہوں نے کہا آپ کا ہمارے پاس رکھا کیا ہے سوائے اس کے ہم ان سے مانگتے رہتے ہیں. تو ایک جو اس میں جو فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سفر کرتا ہے وہ ایک درمیانہ طبقہ کرتا ہے ایک سائزبل انداز میں. پور آف دا پور کا تو مسئلہ نہیں ہے, ہم شوربہ کریں نہیں. تو یہ پس رہا ہے اس پورے دور میں عام آدمی. اس کو جب آپ کہتے ہیں عام آدمی, میں ٹرم میں کہتا ہوں, یعنی میں نہیں کہ کوئی عام آدمی ہے, منسٹری کر رہا ہوں, لیکن اور متاثر بھی ہوتا ہے. تو یہ اس کا ساری دنیا میں اہم رول ہوتا ہے. جو ہم جب کمپیئر کرتے ہیں جب بنگلہ دیش سے, جب انڈیا سے, یا اپنے ممالک سے, تو اس میں ہمارے یہاں اس وقت جو پاکستان جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو لوور مڈل کلاس یا جسے مڈل کلاس کریں, سب سے زیادہ وہ متاثر ہو رہا ہے. ایک بات یہ ہے کہ جو بدقسمتی ایسی ہے کہ جو ان کرسیوں پہ بیٹھتا ہے نا, ہمارا یہ خیال تھا اور ہم نے بہت کور بھی کیا ڈیپلی کہ عمران خان صاحب جو ان دونوں پارٹیوں کے رد عمل کے نتیجے میں ایک پاپولر سپورٹ لے کر آئے تھے, تو انہوں نے ہوم ورک کیا ہوگا جیسا کہ کرا جاتا ہے. ان کے ہاتھ مینیجرز ہوں گے, لیکن میں پھر اچھا نہیں لگتا. لیکن ایک تو دوست نوازی کی روایت برقرار رہی, اور یعنی ابھی پتہ نہیں یقیناً ان کے جو اچھے وہ تھے ان میں اسد عمر صاحب ایک کامیاب انہوں نے ادارہ بنا کے دیا تھا. تو آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. پھر جو انہیں بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہمارے عمران خان اسی میں پھنس گئے جس طرح دیگر کے, کہ انہیں اب ہر صورت میں کرسی میں بیٹھنا ہے. تو انہیں جو ان کے اس وقت اگر 172 ارکان ہیں تو اس میں غالباً 60% وہی ہیں جو نون لیگ اور شریف لیگ میں ہوتے تھے. وزیر خزانہ تک اپنے پاس نہیں ہے. آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے تھے, آپ نے پیر پارٹی کا لیا وزیر خزانہ, وزیر داخلہ بھی آپ کا نہیں ہے, وہ آپ نے لیا اس کا. اب میں کس کا ذکر کروں کہ اس پوری شاید ایک اسد عمر ایک اور 2-3 کو چھوڑ کر یہ تمام وہ لوگ ہیں جو پاسٹ میں بار بار ناکام ہو چکے ہیں, آزمائے جا چکے ہیں.